معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا، اور یہ بات میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اور اپنے چچا آزر کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشن انہیں دیا وہ اس مشن پر کاربند رہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا۔ جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا، جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی، انہوں نے کیا نبی کی بات ماننی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں حکم ہوا، اس حکم کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ چچا کو تبلیغ کی، اس نے کہا علیحدہ ہو جاؤ، مجھے چھوڑ جاؤ، دھمکیاں دیں۔ آپ نے اسے خیر بات کہا، چلے گئے، لیکن آپ نے یہ کہا کہ تو اپنے کفر سے باز نہیں آتا تو میں اپنے کام سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد چند بندے اکٹھے ہونے، وہاں جا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنانا شروع کر دینا۔ پھر کہیں دیکھنا لوگ جمع ہیں یا خود کر لینے چند بندے، انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا درس دینا شروع کر دینا۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک جوان ہے جو بتوں کو برا کہتا ہے، نئے دین کی باتیں کرتا ہے، ایک خدا کو ماننے کا کہتا ہے، اور بتوں کو کہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور ہو گئے۔ یہاں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کو جس مشن کے لیے بھیجتا ہے، نبی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ کسی سے ڈر کر، کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی مصلحت کے پیش نظر نبی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ حالات جیسے ہو جائیں، جس طرح کے بھی حالات ہوں، اللہ کا نبی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اور یہاں رک کر یہ مسئلہ ذکر کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، مکہ شریف میں جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، سارا عرب آپ کے مخالف تھا، چند بندے مسلمان ہیں، مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور ایک ہستی تھی جو باہر آپ کا دفاع کر رہی تھی، حضرت سیدنا ابو طالب، وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے۔ وہ سارے اکٹھے ہو کر آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ سمجھاؤ اپنے بھتیجے کو، اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں ہماری بات مانتا، اپنے کام سے باز کیوں نہیں آتا۔ تو انہوں نے جب بات چیت کی نبی پاک علیہ السلام سے، تو حضور نے فرمایا تھا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے تو میں پھر بھی اپنے کام کو جاری رکھوں گا، چھوڑنے والا نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا اس وقت انداز تھا جب صرف چند بندے مسلمان ہیں، حضور کے غلام چند بندے ہیں، سارا عرب آپ کا مخالف ہے۔ تو جب حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ ہو گئے، سبحان اللہ،
وقت آیا کہ جب حضور نے اپنا کام مکمل کر لیا، دین جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا، اور لاکھ سے زیادہ، 1.25 سے زیادہ صحابہ ہو گئے، تو اس وقت جب حضور علیہ السلام بیماری کا عالم تھا، آخری حیات مبارکہ کے ایام تھے، تو کیا اس وقت نبی ڈر سکتا ہے؟ جب چند بندے ساتھ ہیں اس وقت یہ انداز تھا کہ ایک ہاتھ پہ سورج آ جائے، دوسرے ہاتھ پہ چاند آ جائے، میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ نبی اس وقت نہیں ڈرا ہے، تو جب 1.25 صحابہ ہو گئے اس وقت حضور کیا ڈر گئے تھے کہ ڈر کر ابو بکر عمر سے ڈر گئے، خلافت کسی اور کا حق تھا تو آپ نے خلافت نہیں دی، اس طرح کی باتیں ہوں؟ نہ، نبی اس وقت نہیں ڈرا ہے تو آخر وقت میں بھی نہیں ڈرا ہے۔ آپ نے اپنا کام، یہ بعد کی باتیں ہیں اپنے پاس سے بنائی گئی، خلافت جس کا حق تھا میرے آقا نے اسی کو دیا ہے۔ یہ نہیں کہ علی کا حق تھا تو ڈر کر ابو بکر عمر سے تو ان کو خلافت دے دی۔ نبی ڈرتا نہیں ہے، حالات جس طرح کے ہو جائیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کہ جب ابتدائی اسلام میں نہیں ڈرے ہیں، تو جب 1.25 جانثار صحابہ ہیں جو ان کے پانی کا وضو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا تھوک مبارک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ میرے آقا کے خلاف کوئی بات برداشت کر سکتے ہوں گے؟ اس طرح کے جب جانثار موجود ہیں، جن میں طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، اور علی جیسے جانثار صحابہ موجود ہیں، تو کیا ان کی موجودگی میں آقا ڈر گئے ہوں گے؟ نہیں، آقا نہیں ڈرے، نبی ڈرتا ہی نہیں ہے کسی سے، وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، ان کا سالانہ میلہ آ گیا، وہ آئے آپ کے پاس، کہنے لگے ابراہیم چلو ہمارا عید کا دن آ گیا ہے، جشن کا دن ہے، تو اب نئے دین کی باتیں کرتا ہے، ذرا ہمارے دین میں دیکھ کیسی کیسی بہاریں ہیں، کیسی رنگ رنگینیاں ہیں، تیرا دل باغ باغ ہو جائے گا، دیکھ۔ رات کا وقت تھا، ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں میں ڈالی۔ وہ علم نجوم پہ بڑا یقین رکھنے والے تھے، ہمارا علم نجوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا علم نجوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو دے دیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں، بس۔ تو ان کا یقین تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فقال، ابراہیم علیہ السلام بولے انی سقیم، میں بیمار ہوں، جس کا مطلب واضح یہی ہے کہ میں بیمار ہوں۔ انہوں نے سمجھا ابراہیم کو کوئی بیماری لگنے والی ہے، اسے ستاروں کا علم آتا ہے، ستاروں سے اس نے حساب لگا لیا ہے، کوئی اسے بہت بڑی بیماری لگنے والی ہے، اور وہ متعدی بیماریوں سے بڑا ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر میں رہ گئے، صبح ہوئی وہ چلے گئے، اپنے عید کا دن مناتے رہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب یہ سالانہ ان کا عید کا دن آتا، خوشیوں کا دن آتا، رنگا رنگ کے کھانے پکاتے، عمدہ قسم کے کھانے پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھ جاتے کہ جب واپس آئیں گے کھیل کود کر کے، تماشے کر کے، عید کا دن منا کر شام کو واپس آئیں گے، تو یہ کھانے ہم ان کو کھانوں کو وہ برکت والا متبرک سمجھ کر کھاتے تھے۔ بتوں کے سامنے جو کھانے رکھ جاتے، تو وہ واپس جب آئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام تنہا موجود تھے بستی میں، تو آپ نے ان کی غیر موجودگی میں کیا کیا؟ کلہاڑا پکڑا، بت خانے چلے گئے۔ جب وہ جا رہے تھے آپ نے فرمایا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی قسم تم جاؤ نا اپنے میلے میں، جب واپس آؤ گے نا تمہارے خداؤں کا برا اثر ہو چکا ہوگا۔ اب وہ چلے گئے، جب واپس آئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چکنا چور کر دیا،
कुल्हाड़ा आपके हाथ में था, आप बुत खाने पहुंचे और जाकर आपने उनको अपनी तरफ मुखातब किया। आपने फरमाया तुम्हारे सामने खाने पड़े हैं, तरह तरह के खाने हैं, उम्दा खाने हैं, देगें पड़ी हुई हैं, खाते क्यों नहीं? अल्लाह ताकुलू, तुम्हें क्या हो गया, खाते क्यों नहीं? फिर मैं तुम बोल ही नहीं रहे। तो आपने कुल्हाड़ा पकड़ा, सबको मार मार कर, किसी के जो कान थे, नाक थे, सत्यानाश कर दिया उनका खुदा। एक जो बड़ा था उसके गले में आपने कुल्हाड़ा लटका दिया। वो वापस आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना काम करके घर चले गए। जब पहुंचे उन्होंने देखा तो वो डर भी गए, परेशान भी हो गए। तो कहने लगे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ काम किया? मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। अब यहाँ ये समझिएगा, जब कोई हक परस्त अपना काम करता है तो बातिल परस्तों की तरफ से, बातिल लोगों की तरफ से उसे बुरे लफ्जों का और तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये काम किया था, आप हक पर थे, ये बुत खुदा नहीं थे। वो जब आए उन्होंने देखा तो कहने लगे मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़ ज़ालिमीन। उधर रो रहे थे, साथ कह रहे थे बड़ा जालिम है, किसने हमारे खुदाओं के साथ ये किया। एक बंदे ने कहा या चंद बंदों ने कहा कि एक बंदा है, एक जवान है जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, इब्राहिम उसका नाम है। वो कहने लगे लाओ उसे सामने, लोगों के मजमे में, बड़े मजमे में जब वो आएगा तो फिर हो सकता है लोग उसके बारे में गवाही दे दे कि यही वो बंदा है जिसने हमारे खुदाओं का बुरा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पहले से इस मौके की तलाश में थे कि ऐसा कोई मौका बने, लोग इकट्ठे हो, मजमा इनका हो, इकट्ठे भी ये करें, मुझे मेहनत भी ना करनी पड़े, बस मुझे बुला लिया जाए और मैं फिर अल्लाह की तौहीद का ऐलान करूं इनके सामने। अब लोग जमा हो गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुला लिया गया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब उनके सामने आए उनसे पूछने लगे मन ऐ इब्राहिम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये किया है? अंता फ़अलता हाज़ा बिआलिहतिना इब्राहिम, या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम क्या तूने हमारे खुदाओं से ये किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, वही जिसके पास आला हो, कहीं कत्ल हो जाए तो जिसके हाथ में हथियार होगा तो कत्ल तो उसी के ऊपर आएगा ना। तो हथियार तो है तुम्हारे बड़े बुत के पास, तो अगर ये तुम्हारे छोटे छोटे जो बुत हैं ये बोल कर बताते हैं कि हमारा सत्यानाश किसने किया है, तुमसे पूछ लो। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये जो बड़ा है इसने किया होगा, ये आला वारदात भी इसी के पास है, कुल्हाड़ा इसी के पास है। फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून, पूछ लो इनसे, ये जो टूटे पड़े हैं इनसे पूछ लो अगर ये बोलकर बताते हैं। तो आपने अपनी तरफ से तो ईद की ज़रब उन पर लगाई और वो आगे से कहने लगे इब्राहिम तुझे पता है कि ये तो बोलते नहीं हैं, मुंह से बोले, खुद कह रहे हैं कि तुझे पता है कि बोलते नहीं हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी ज़रब लगाई और फरमाया अफसोस है तुम पर भी और तुम्हारे इन बुतों पर भी जिनकी तुम पूजा करते हो, जो किसी नफे के मालिक नहीं, जो किसी नुकसान के मालिक नहीं, ना तुम्हें, तुम इबादत करो इनकी तो तुम्हें नफा देते हैं, तुम ना इबादत करो तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह के अलावा है सो की फिर तुम इबादत क्यों करते हो, ये आपने फरमाया। और आगे में फरमाया अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं है। अब ये आखिरी ज़रब थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने तुम्हें अकल भी दे रखी है, जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। तो फिर खुदा तो वो होता है जो सबकी मदद करता है और तुम इनको खुदा मानते हो जो अपने आप को अपना सत्यानाश होने से बचा नहीं सके, जो अपनी मदद नहीं कर सके, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे। अफला ताकिलून, तुम्हें अल्लाह ने अकल नहीं दी है,
تو جب اتنا کہا اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، اور نمرود اس وقت حاکم تھا، تو نمرود سے یہ بات چھپی تو نہیں نہ رہ جا سکتی، اسے بھی علم تھا۔ اس نے کہا یہ نہیں نہ مان رہا، لے آؤ، لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کے سامنے لاؤ، ایک بار اس پر حجت قائم کرتے ہیں، آخری بار اس کو موقع دیتے ہیں کہ یہ مجھے رب مان لے، ہمارے بتوں کو مان لے، اس کو ایک موقع دیتے ہیں اور اس سے میں بات چیت کرتا ہوں۔ اب نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ کو قید کر دیا گیا اور نمرود کے سامنے لایا گیا۔ نمرود، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، وہ بندہ محبوب کیا آپ نے دیکھا نہیں جس کو ہم نے بادشاہت عطا کی، جس کو ہم نے بادشاہت عطا کی، پوری زمین کی بادشاہت عطا کی، روئے زمین پر وہ واحد بادشاہ تھا نمرود۔ اس وقت اتنی بڑی بادشاہت ہم نے اسے دی، اور اس نے اپنے رب کے بارے میں ہی ابراہیم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو جب جھگڑا ہوا، کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کون ہے تیرا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ میرا رب وہ ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے اور موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا۔ وہ کہنے لگا اچھا اتنی سی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ دو قیدی بلائے جس کو پھانسی کی سزا اور عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، اسے رہا کر دیا اور کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی دے دی، اور جس کو چند دنوں بعد رہائی مل جانی تھی اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، کہا دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ اپنے آپ سے بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہے ہی بیوقوف، میری بات سمجھا ہی نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نیچے آ کر کلام کیا اور فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو پھر مغرب سے لا کے دکھا۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، لانا مغرب سے تو اگر خدا ہے تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر کافر کے ہوش ہی اڑ گئے، ارے مجمع میں بے عزت ہو گیا، اس کے ہوش ہی اڑ گئے، سارے میرے ماننے والے ہیں اور یہاں اس نے مجھے بھی لاجواب کر دیا ہے، میرے پوجا کرنے والوں کے سامنے، مجھے رب ماننے والوں کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا ہے۔ کہنے لگا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اے لوگو اس کو جلا دو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو۔ اب دیکھیے یہ دھمکی بھی دی، سزا بھی دی، تو جب باطل لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ آخر پہ جب جواب نہ بن پڑے پھر حملے بھی کرتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام حق پر تھے اور ان کو جلانے کا حکم دے دیا اور کہا 40 دن تک قید میں رکھا۔ 40 دن تک اس نے حکم دیا کہ اس کو عام سزا نہیں دیں گے، سارے لوگ حصہ ڈالو اور لکڑیاں جمع کر کے لاؤ، ایک چار دیواری بناؤ، اس کے اندر ساری لکڑیاں جمع کرتے رہو۔ اب روایات مختلف 40 دن تک لکڑیاں جمع ہوئی یا 1 سال تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی، بھر گیا جب وہ اور اس میں آگ جلائی، 40 دن تک آگ جلتی رہی، جب وہ اتنی بڑی آگ کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے تو وہ بھی جل بھن کر اس کے اندر گر جاتا ہے، اتنی بڑی آگ ہے، آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلانا ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ اتنی بڑی آگ ہے، اس کے قریب تو جایا نہیں جا سکتا، خود یہ جانے والا نہیں، ہم اس کو اس میں ڈالیں گے کیسے؟ شیطان آ گیا، انسان کا اصلی دشمن،
اس نے آ کے بتایا تم ایک مشین تیار کرو، گولے پھینکنے والی مشین من جدید تیار کرو، اس کے اندر رسیوں سے باندھ کر اس کو پھینکو اس کے اندر۔ پھر مشین تیار ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین میں باندھ دیا گیا۔ اب آگ میں پھینکنے لگے تو کائنات میں ہلچل مچ گئی، کائنات کی ہر چیز پریشان تھی اور سہمی ہوئی تھی۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یا اللہ یہ کیسا منظر ہے، ایک ہی بندہ ہے جو زمین پر تیری توحید کا اعلان کر رہا ہے اور اس کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، کوئی تیری تدبیر نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ پھر اگر تمہیں تمہاری مدد کی اسے ضرورت ہے تو کارا ہو مدد۔ اب فرشتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، فرشتے آئے، مختلف ڈیوٹیوں پر جو مامور فرشتے تھے وہ آئے اور اپنی طرف سے عرض کیا ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ آپ نے انکار کر دیا، جبریل آئے، آپ نے اس کو بھی انکار کر دیا۔ جبریل نے جاتے ہوئے کہا میں جا رہا ہوں رب کے پاس، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کر دو۔ جبریل سے فرمایا میرا رب میرے سوال کرنے سے بہتر جانتا ہے، مجھے رب سے مانگنے کی بھی ضرورت۔ خلیل کہتے ہی اس کو ہیں جو یار کی رضا میں راضی رہے، یہ مقام ہی خلیل کا ہے، جو یار کی مرضی پہ راضی رہے اسے کیا کہتے ہیں، خلیل کہتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جبریل بھی چلے گئے۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کروں کہ کہا جاتا ہے جناب دیکھو جی نبی نے تو ڈائریکٹ رب سے تعلق جوڑا ہے، کہا کہ جبریل تیری بھی مجھے ضرورت نہیں ہے، تجھ سے بھی مدد نہیں لوں گا، دیگر فرشتوں سے بھی مدد نہیں لوں گا، میرا رب بھی میری مدد کرے گا۔ تو یہ بات ہے کہ پھر تم نبی کو کیوں یاد کرتے ہو، تم کیوں نہیں ڈائریکٹ رب سے بات کرتے؟ ہمارا سٹیٹس اور نبی کا سٹیٹس ایک ہے؟ اونچی بولیے، وہ نبی کا سٹیٹس ہے، نبی کے اوپر خدا ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ہم ہیں ہمارے اوپر ہمارے نبی ہے اور پھر نبی کے اوپر خدا ہے۔ اس لیے بندہ نبی تک جائے گا اور نبی پھر ہمارا رابطہ رب سے جوڑے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے نبیوں کو جبریل کی ضرورت ہے نہیں ہے، جبریل کو نبی کی ضرورت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کو یہ سمجھایا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے بلکہ تجھے میری ضرورت ہے، اس لیے تو میرے پاس آیا ہے، میرے اوپر میرا رب ہے وہی میری مدد کرے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور دوسرا یہ فرمایا سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ مفسرین نے لکھا کہ اگر صرف بردا کا کلام ہوتا اور سلامات کا لفظ نہ ہوتا آگ اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک سے نقصان ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور میرے ابراہیم پر سلامتی والی بھی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اب آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں پہنچے باغ پہلے سے تیار تھا۔ سبحان اللہ۔ آگ میں پہنچے باغیچہ تیار ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو نے جب تک میرا ابراہیم اس باغیچے میں ہے کہیں وہ تنہائی محسوس نہ کرے، تو نے پاس رہنا ہے تاکہ اسے انس حاصل ہوتا رہے، مانوس رہے تجھ سے۔ وہ فرشتہ پاس رہا اور 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اندر رہے جو باغیچہ بن چکا تھا۔ انہوں نے آگ جلائی، اللہ نے باغیچہ بنا دیا، 40 دن تک وہاں رہے۔ 40 دن تک کھایا کیا ہے، پیا کیا ہے؟ کھانا کہاں سے ہے، پینا کہاں سے ہے؟ ٹھنڈی اور سلامتی والی تو اتنی جگہ ہوئی جہاں
इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, आस पास तो आग ही है, ये तो अंदर ठंडी और ठंडक और सलामती है, तो खाना कहां से आएगा, पानी कहां से आएगा? अल्लाह ताला जन्नत से 40 दिन तक खाना भी भेजता रहा है, पानी भी भेजता रहा। दिन तक खाना और पानी जन्नत से फरिश्ते लाते रहे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बाद में किसी ने पूछा था, इब्राहीम जरा बताओ तो सही, जिंदगी के अंदर आपने दुख तकलीफें भी देखी और आसाइशें भी देखी हैं, बताओ मजे के दिन कौन से थे? फरमाया लुत्फ वाले मजे वाले दिन वो थे जो आग के अंदर 40 दिन रहा। वो 40 दिन बड़े लुत्फ वाले थे। वो कैसे? फरमाया उन 40 दिनों में आसपास आग थी, अंदर बागीचा जन्नत बनी हुई है, खाना भी जन्नत से आ रहा है, पानी भी जन्नत से आ रहा है, और मेरा रब मेरा हाल भी पूछा करता। फरिश्ते मुकर्रर हैं खिदमत पर। ये 40 दिन तक सिलसिला रहा और इसमें हमें पैगाम दिया।